عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بار بار یہ مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، تمہیں جو عزت ہے وہ رسول پاک کی بدولت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اس کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہاری اپنی پرسنالٹی کچھ ہے، اس کی وجہ سے تمہیں آج کچھ مقام ملا ہے۔ یہاں پر بھی آج میں پھر سے کہوں گا، پورے میسج، میرا یہ میسج دور دور تک جائے، اگر سن لو، لوگ اب دیا، صحابہ بک گئے بازار مصطفیٰ میں، پھر ان کی بولی لگانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج ہم اپنی بلبوتے عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم زندگی کے شب و روز میرے آقا کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، میں بھی جیوں گا سنت نبی کے مطابق، لوگوں کو بھی جینے کی دعوت دوں گا سنت نبی کے مطابق۔ جب تم یہ مشن پر چلو گے، پھر عزت تمہارے گھر کی کنیز ہو، پھر عزت تمہارے پاس آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، مسلمانوں سے یہی کہا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگوں، جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ملی ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، آپ کو لوگوں نے کھڑا کیا ممبر پر، تو سب سے پہلا جو خطبہ آپ نے دیا وہ یہی کہا کہ اے لوگوں، عمر کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، مجھ سے پہلے جو گزر چکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، انہی کا سارا طریقہ ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جس چیز کا بھی تمہیں میں حکم دوں گا، انہی دو لوگوں کے احکام میں سے حکم دوں گا۔ یہ نہیں کہ میں اپنا ایک سسٹم چلاؤں گا، میں ایک اپنی رعایت چلاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، آئے مسجد نبوی میں، اندر داخل ہوئے، حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے، بلند آواز سے امام حسین نے کہا، اے عمر، میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے۔ حضور کو وہ ابا کہتے تھے، حضور نے بھی ان کو بیٹا کہا ہے، کیونکہ حضور کی اولاد بھی حسنین کریمین سے ہی چلی ہے۔ کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے۔ حضرت عمر بیچ خطبے میں اتر آئے، یہ نہیں کہ جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کر لوں، خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے آ گئے۔ امام حسین کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی، جتنی بھی رہی ہو۔ آپ نیچے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، امام حسین کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا، سچ کہا شہزادے آپ نے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے۔ حضرت حسین نے کہا کہ اترو میرے باپ کے ممبر سے اور اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں، ہمیں جو ممبر ملا ہے وہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے، وہ تمہارے گھر سے ملا ہے، ہمارا اپنا کوئی ممبر نہیں۔ تب امام حسین نے کہا، اچھا تمہارا کوئی ممبر نہیں، میرے باپ کی ممبر سے بولنا ہے، پھر بولو۔ حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے۔ یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ اے لوگوں، عزت جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے گھر سے ہے، یہاں سے رشتے مضبوط رکھو، یہاں سے اپنی عزتیں تمہاری کائنات میں چھا جائیں گی، اور اس گھر کو چھوڑ کر کے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ آج جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نام چھپا دوں، آئیڈینٹی چھپا دوں، شناخت چھپا دوں تاکہ لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں، اور مارے جاؤ گے اور ختم کیے جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی حضرت عمر کے پورے اعمال تھے۔ دیکھیں آپ، بیت المقدس جب فتح ہوا تب کیا حالات تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائے بیت المقدس میں، آپ کے ذریعے سے نماز شروع ہوگی۔ حضرت عمر چل پڑے اپنے غلام کو لے کر کے، اور وہ بھی کیا شان ہے امیر المومنین کی، عدل، مساوات، انصاف میں ایسا کوئی کر کے دکھائے ہمیں۔ حضرت عمر کے ساتھ ایک سواری ہے، ایک گھوڑا یا ایک خچر، اپنے غلام سے کہتے ہیں سفر لمبا ہے، تم ساتھ میں رہو گے یہ ضروری بھی ہے، لیکن ہم دونوں آپس میں ایک بات طے کر لیتے ہیں، 1 میل میں بیٹھوں گا، 1 میل تم بیٹھو گے۔ غلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے یہ کر کے دکھایا، اور 1 میل آپ گھوڑے پر سوار ہوتے، ان کا غلام رسی پکڑ کر کے چلتا، 1 میل ہوتے ہی آپ اتر جاتے
اور غلام سے کہتے اب تو بیٹھ, میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں. کیونکہ خدا کا خوف بھی اتنا دل میں تھا. اتفاق دیکھیں, جب فلسطین پہنچے علاقہ بیت المقدس کے پاس, تو لوگوں کو خبر ہو گئی تھی, وہاں کے عیسائی سارے لوگ باہر آ گئے تھے امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے. لوگ بہت سارے اس وقت شہر میں نام تو سنے تھے امیر المومنین کا, دیکھا نہیں تھا, سب باہر آئے. اتفاق ایسا کہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ رسی پکڑ کے چل رہے تھے. تو لوگ جیسے ہی آئے, سبوں نے امیر المومنین کو پکارا, کہا عمر ظاہر ہو گئے, اور آپ کی تعریف میں لوگ بولنے لگے اور اسی غلام کی طرف بڑھنے لگے. سارے لوگ, دیکھا نہیں تھا. پیچھے سے ایک صحابی نے, حضرت غالباً ابو عبیدہ نے پکار کر کے کہا, اے لوگوں, وہ امیر المومنین نہیں جو گھوڑے پر بیٹھا ہے, امیر المومنین تو رسی پکڑ کر کے آ رہا ہے. لوگوں نے کہا, کیا امیر المومنین غلام کی رسی پکڑ کے بھی آتے ہیں؟ کہا, یہ ایمان والوں کا امیر ہے, اس نے عدل سے پوری دنیا کو بھر دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب یہ پکارا گیا, امیر المومنین آپ کی عزت بلند ہو, آپ کی عزت بلند ہو, جیسے نعرے لگتے ہیں, آپ رونے لگ گئے. سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. کہا, اے لوگوں, آؤ میں اپنی حقیقت تمہیں آج بتا دیتا ہوں. مجھے آج تم لوگ اس حالت میں دیکھ رہے ہو, آؤ میں آج تمہیں اپنی حقیقت بتا دیتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر فاروق کی حکومت, جانتے 36 لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا مالک تھے آپ. آپ کا رعب و دبدبہ چلتا تھا, آپ کے احکام نافذ ہوتے تھے. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر معمولی بات نہیں. کئی ملک اس کے اندر آتے تھے عرب کے. اس وقت حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رو رہے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں, سنو میری تاریخ, تم سننا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں اپنے آپ کو. کہا کہ سنو, میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا, میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا جس کو بچپن میں میرا باپ بکریاں چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور میں 2 بکریاں صحیح سنبھال نہیں پاتا. اونٹ کہا, بکریاں کہا. کہا کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی, کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی. بکریوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے, جلدی ہاتھ میں آتی نہیں, قربانی کے موقع پر بھاگ جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں, مجھ سے بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تو میرے باپ خطاب مجھے اتنا مارتے تھے. کہا کہ میں نے دنیا میں میرے باپ سے زیادہ سخت دل آدمی کسی کو دیکھا ہی نہیں. خطاب بہت سخت دل, وہ لکڑیوں سے مارتے, ہر چیز سے مجھے مارتے تھے. خطاب حضرت عمر کو مارتے تھے, باپ بیٹے کو کیوں, بکریاں نہیں سنبھال پاتا, 2 بکریوں کو صحیح لائن میں نہیں لگا پاتا. حضرت عمر رونے لگے. اے لوگوں, آج لاکھوں مسلمانوں کو عمر تنہا ہانک رہا ہے, یہ رسول اللہ کی برکت ہے. لاکھوں لوگوں کو تنہا وہ ہانک رہے ہیں, ایک راستے پر سب کو لے کر کے آئے ہیں. جانتے ہیں ایسے ہانک رہے تھے, ایسے ہانک رہے تھے. یہ ایسے نہیں کہ دلی میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے, کیونکہ بادشاہ کو کہاں خبر ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے. نہیں, عمر فاروق کی عدالت ایسی نہیں تھی. بہت دور دراز علاقے میں ایک بار حضرت عمر سفر پر ہے, گشت کر رہے ہیں. ایک گھر سے اندر سے آواز آ رہی ہے, ماں بیٹی 2 لوگ ہیں, ان کے گھر میں بکریاں ہوں گی. دودھ نچوڑا اور برتن میں رکھا. ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹا تھوڑا سا پانی ملا دے, دودھ زیادہ ہو جائے گا اور بیچیں گے تو پیسہ آ جائے گا. دودھ میں پانی ملانے والے ہر زمانے میں رہے ہوں گے. تو لیٹر بڑھانے کے لیے ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے, بیٹی کہنے لگی, اماں تجھے معلوم نہیں دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی ہے, جبکہ عمر کی حکومت ہے, آج عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ ہے, اور تو یہ پانی دودھ میں ملانے کی بات کیسے کر رہی ہے. ماں ڈر گئی اور کہا نہیں نہیں, پانی نہیں ملائیں گے. جبکہ رات کا وقت ہے, چھوٹا سا گھر ہے, غریبوں کا گھر, اور وہاں خوف ہے حضرت عمر کا. کس چیز میں؟ پانی ملانے میں, دودھ میں پانی ملانے سے ان کا خوف تھا حضرت عمر کا. یہاں تو پتہ نہیں پورے بیرل ملا دیتے ہیں, اور سامنے وہ بھی حاکموں کے سامنے نیتا لوگ کھڑے ہو کر کے ملوا دیتے ہیں.
آپ ملا لو ساری چیزیں. میرے عزیز و حضرت عمر کی یہ عدالت، ایسے ہانک رہے تھے آپ، تنہا ہانک رہے تھے. اور دوسرے دن حضرت عمر نے اس لڑکی کو بلوایا جس گھر سے یہ بات آ رہی تھی، طلب کیا. دیکھیں آپ نوازتے بھی ایسے ہی تھے. کہا کہ اس خاتون کو بلایا جائے. اس سے پوچھا کیا کل رات تمہاری ماں نے تجھے دودھ میں کچھ ملانے کے لیے کہا؟ وہ ڈر گئی. پھر اپنی اماں سے کہنے لگی کیا میں نہیں کہتی تھی کہ عمر کو سب معلوم ہو جاتا ہے، عمر کو سب معلوم ہو جائے گا. تو وہ خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تو کس بات سے ڈر کر کے نہیں ملائی؟ کہا اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا کہ ایسے عدالت کے زمانے میں بھی اگر میں برا کام کروں تو مولا کو کیا جواب دوں گی. حضرت عمر نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کو اپنی بہو بنا لوں، اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا نکاح کرنے کے لیے. نکاح کا معیار بھی یہ ہونا چاہیے، تقویٰ دیکھو اور گھروں میں لے آؤ بچیوں کو. یہ مت پوچھو کہ مہندی نکالنا آتا ہے کہ نہیں، اس کو کپڑے سینا آتا ہے کہ نہیں. اور پھر تو لڑکیوں کے متعلق آپ تو یہ پوچھتے ہیں نوکری کرتی ہے کہ نہیں، کتنا پڑھی ہے، گریجویٹ ہے، نوکری کرتی ہے کہ نہیں. بہت سارے نوکری پیشہ عورتوں کو تلاش کر رہا ہوں. کیوں؟ گھر میں بیٹھ کر کے ان کا کھانے کے لیے. خاتون جا کر کے کما کر کے لائے گی اور یہ میاں صاحب روٹی توڑیں گے گھر میں. عورتوں کو لانے کے لیے بھی تقویٰ کا معیار رکھو کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ تمہارے گھر کی آبادی کا سبب بنے گی. اور صرف مال، صرف خوبصورتی، یہی تمام چیزیں دیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا. ہاں ضرور تم اچھا خاندان دیکھو، خوبصورتی بھی دیکھو، لیکن ساتھ میں اس کو اخلاق ضرور دیکھو کہ دینداری کتنی ہے، تبھی وہ تمہاری عزت کرنا بھی جانے گی. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تنہا ایسے ہانکتے تھے کہ گھروں کے اندر موجود لوگ بھی ایک راستے پر چل رہے تھے. اور وہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ اے لوگوں، میں خطاب کا وہی بیٹا ہوں جو 2 بکریاں ایک لائن میں نہیں لگا سکتا تھا، آج لاکھوں مسلمانوں کو ایک راستے پر لا کر کھڑا کیا ہوں. یہ برکت ہے رسول اللہ کی، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب وابستہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت اور ان کی عزت، ان کی جاہ و حشمت کو بھی بڑھایا. اور اللہ نے ان کی زندگی کے ایسے نقوش اب بھی رکھے ہیں کہ عمر کا زمانہ ختم ہو کر کے 14 صدیاں ہو رہی ہیں لیکن نام آج بھی ختم نہیں ہوا.